یہ واپس آ گئے اور اس وجہ سے آپ ان کے ایمان پر وہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ہم تو اپنی زبان سے کہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. تو میں ایک یہ کہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس طرح آپ کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے واضح طور پہ اپنی امت کو کیوں نہیں پیغام دے دیا، یا جس طرح ان کا نام بھی ان میں کیوں نہیں آ گیا، منافقین میں نام ان کا کیوں نہیں آ گیا. ایک دوسرا بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی خلافت، تو انہوں نے اتنی جنگیں کر لی. ایک منٹ پلیز مجھے موقع ضرور دینا. انہوں نے اتنی جنگیں کر لی، امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کر لیا، اپنا خاندان پورا شہید کروا دیا. تو کیا یہ حضرت عمر سے یہ اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے زبردستی ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی؟ تو کیا یہ آپ ساری باتوں پر یقین کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے آپ شیر خدا مولا علی جو ہیں، جنہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہوں نے قلعہ خیبر فتح کیا، ان کے لیے آپ تھوڑا سا یہ وہ شکست نہیں ہے ان کی طرف جاتی؟ دوسرا ایک منٹ صرف اس کے بعد آپ جو ایک منٹ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب خلافت کی، اس کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب اتنے بڑے ان کے وہ کہتے ہیں کہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے زیادتی کی اور پتہ نہیں کہتے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے اپنے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کسی روایت سے، امام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوئی روایت ایسی ہو کہ جنہوں نے کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمارے دشمن ہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ان کے حوالے سے نہیں، آپ کسی اور کے حوالے سے آپ نے پانچ سوال کیا تھا. آپ نے 5 سوال کیا ہے، ان کا سوال جواب سنو. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بات کریں 6 7 8 سوال ہے. آپ کے جو اپنے شہر کے مستری ہے نا، وہ آپ کو ایک سوال بھی نہیں کرنے دیتا. اتنے بڑے عالم کہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا، ان کو اندر آنے تک نہیں دیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ مفتی قریشی صاحب بالکل یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ان کو بھائی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ آ رہے ہیں اور اس پہ پولیس کو بلا دیا، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ بات نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ آپ پولیس کے افسر کو وہاں پہ بلاتے ہیں کہ ان کو یہاں سے بھگا دو. بہرحال وہ تو آپ کو ایک سوال بھی کرنے دیتے. آپ کے علماء میں سے کوئی ہے یہاں پر؟ آپ مجھے بتائیں پورے انٹرنیٹ پہ، شیعہ میں، عرب میں، غیر پاکستان اردو زبان طبقے میں، انگلش زبان میں، یہاں پہ پروگرام رکھ دے، کہتے شیعہ آج سے جو مرضی مجھ سے سوال کریں. کوئی ہے بھائی؟ کوئی نہیں نا. اب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ مجھ سے سوال کریں، تو سوالوں 6 7 8 سوال، پھر آپ بعد میں کہہ دینا کہ میں میرے دوسرے تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا ابو بکر عمر کا؟ ان کے بھائی اس سے زیادہ کیا کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ حجرات نازل فرمایا، سورہ تحریم نازل ہوئی. اگر قرآن آپ کو نہیں پسند، قرآن آپ کی مرضی کے مطابق، تعصب کے مطابق نہ ہو، تو قرآن ہی کو آپ لوگ نہیں مانتے. قرآن ہی کی جب قرآن واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی ان کے اعمال حبط ہو گئے، اس کو آپ مانتے نہیں ہیں. جب یہ لوگ سورہ آل عمران اور مختلف آیات میں جو لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں ان کی ایمان نہیں ہے اور یہ جہنم جائیں گے. فرمایا کہ اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال الى قتال او الى فئه. اب میں آیت جو ہے ایک دفعہ آیت کے ایک لفظ میں سے بھول گیا، کوئی بات نہیں ہے، انسان کے حافظے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. میں اس کو میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ بعد میں پھر بعد میں لوگ جو ہے اس کا کلپ بنا دیں گے کہ اللہ یاری پڑھنا نہیں آتا. بھائی وہ حافظہ اور ہوتا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. ہاں، او متحيزا الى فئه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قرآن کی آیت ہے، سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ انفال ہے، آیت نمبر 16، کہ جو شخص اپنا، اور بھائی یہ الفاظ جو قرآن نے استعمال کیا نا، دبر، یہ جو صحابہ جنہوں نے فرار کیا تھا، قرآن نے ان کی اتنی بے عزتی کیا ہے. اگر آپ لوگ اب قرآن کو نہیں مانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی حدیث کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے، آپ سن لو. دبر کس کو بولتا ہے پتہ ہے؟ دبر کس کو بولتا ہے؟ بولتے ہیں عربی زبان میں دبر اس لفظ کو بولتے ہیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اس عضو کو بولتے ہیں. کہتے ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے اپنا وہ عضو، اردو زبان میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ اس کا اول گاف آتا ہے، گاف آخر میں ڈال آتا ہے. جن لوگوں نے اپنی گاف ڈال اس کی فل ان دی بلانک کر دو، تم خالی جگہ پر کرو، اپنا گاف سے ڈال تک الف نون اور ڈال دشمنوں کی طرف کیا ہے اور بھاگ گئے، ان پہ اللہ کی غضب ہے اور وہ جہنمی ہے. جب قرآن نے ایسے لوگوں کو گالی دیا اور پوری تاریخ اسلام میں شک نہیں کہ بھاگنے والے کون تھے، بھاگنے والے کون، پھر تم آ کے کہتے ہو کہ پیغمبر نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس سے زیادہ کیا فرمایا؟ اللہ نے تو فرما دیا، تب تم تصدیق نہیں کرتے تو میرا کیا قصور ہے؟ اچھا یہ ایک بات. اور پھر دوسرے سوروں میں، دوسرے آیات میں، اس کی ابھی وقت نہیں. پھر ان کے اپنے کردار کو دیکھو، ان کا کوئی علم ہے، ان کی کوئی بہادری ہے کہ بھی انہوں نے وہی کیا ان لوگوں نے. تم مجھے دکھاؤ کہ یہ ان کی کوئی خطبہ و تفسیر قرآن میں، یہ تو تمہارا میں ابھی دکھا دیتا ہوں. نہیں ابھی ایک منٹ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا بھائی. کہ اس کو تیمم بھی نہیں آتا تھا، اس کو تیمم میں بھی نہیں آتا تھا. کیا کہا گیا تیمم والا؟ کہتے ہیں قرآن نے کیوں نہیں بتایا. اچھا یہ عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر،
کتاب چھپی ہے دارالفکر بیروت لبنان میں سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں. یہ ایک باب التیمم ہے. اچھا اس میں حدیث نمبر ہے 368. اچھا حدیث آپ بعد میں پڑھ لینا اس حدیث کو کہ اس کے بعد اس کے بعد حدیث ہے 368 حدیث نمبر 706. اچھا یہ حدیث عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا کس کے پاس, یہ لفظ کیا آپ پڑھ کے مجھے سناؤ, پتہ عین میم را عمر, آپ کے خلیفہ صاحب کے پاس آیا فقال انی اجنبت ماء فلم اجد ماء, میں جنوب ہو گیا, مجھے پانی نہیں ملا. فقال لا تصلی, نماز نہ پڑھ. یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی آیت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ قرآن مجید کی جو آیت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, کہ تم اگر جنوب ہو جاؤ اور تمہیں پانی نہ ملے تو آگ مٹی سے تیمم کرو. تمہارے سیدھا اپنا خلیفہ بن گیا بھائی, اپنی خلافت میں قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہا, یہ ان کے علم ہے. اچھا عمار نے کہا ما تذكر یا امیر المؤمنین اذ انا وانت في سریة فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت في التراب وصلیت. فرمایا عمار یاسر نے عرض کیا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک جنگ میں تھے, اس وقت ہم دونوں جنوب ہو گئے تھے اور تو نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے اس وقت اپنے آپ کو مٹی میں ڈال دیا تھا, مٹی میں نے لوٹے ماری تھی اور پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھی تھی. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ثم اتيت النبي, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو میں نے یہی بات ان کو بتایا تھا, تو انہوں نے فرمایا تھا انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مٹی میں لوٹے مارنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو اس طرح زمین پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے اپنے ہاتھوں پہ لگانا چاہیے تھا, یہ کافی تھا. اچھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دکھا دیا تیمم کا, تو آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور بھائی ایک شخص, اب دیکھو اس کو اور بھائی ایک شخص کو تیمم نہیں آتا, قرآن نہیں آتا, قرآن کے خلاف فتویٰ دیتا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم سکھایا, اس کے باوجود پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے, کہتا ہے نماز نہ پڑھ. یہ ان کے علم ہے, اس کے باوجود تم کہتے ہیں کیا ہے ان کے پاس, مجھے بتاؤ نا کوئی بہادری کچھ. اچھا یہ اپنی جگہ. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف اتنے بہادر تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نزدیک صحابی زیادہ افضل ہوتا ہے یا نبی زیادہ افضل ہوتا ہے؟ کون زیادہ افضل ہوتا ہے؟ نبی زیادہ افضل ہے, نبی زیادہ افضل ہے. فرعون دنیا کا سپر پاور نہیں تھا. فرعون دنیا کا سپر پاور تھا یا نہیں تھا؟ سپر پاور تھا نا. فرعون اپنے زمانے میں زیادہ طاقتور تھا یا ابوبکر عمر زیادہ طاقتور تھے؟ ان کا دولت زیادہ تھا. اب ان کے والے سے کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن فرعون کے بہت کارنامے تھے سختی میں. کوئی اتہاس نہیں ہے. فرعون ایک سپر پاور تھا دنیا لیول کا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, خلافت ابوبکر عمر کی جو خلافت بنی وہ بہت ایک کمزور خلافت تھی شروع میں, بعد میں کچھ پاور آئی ہے لیکن شروع میں تو ایک محدود تھی. فرعون تو ایک گلوبل سپر پاور تھا. وہ تو یہ اس حد تک اس نے کہا کہ مجھے اے حامان میرے لیے بنا دو کچھ کہ میں آسمان جاؤں, خدا موسیٰ کے خدا کو ڈھونڈوں تو کہاں. اس نے یہ بھی تو کیا تھا نا, قرآن کی آیت ہے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دیکھیں وہ دونوں فرعون کے سامنے گئے, فرعون سے نہیں ڈرے. فرعون کی اتنی جاہ و جلال, اتنی شوکت اس کے سامنے گئے کہ فرعون تو جھوٹا ہے, تو خدا نہیں ہے, میرا رب خالق زمین و آسمان ہے. سب معجزات سب اس کے سب دکھا دیے, ٹھیک ہے نا. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہادر نہیں تھا یا حضرت ہارون علیہ السلام بہادر نہیں تھے. اگر کوئی کہتے نا کہ وہ بزدل تھے, وہ کافر ہے. آپ کی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. کسی بھی نبی کی آپ برائی بیان کریں تو وہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ کفر ہے نا. بالکل صحیح. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہارون علیہ السلام ہارون علیہ السلام شجاعت نہیں تھا, بہادر بزدل تھے. بھائی یہ ان کی پوری قوم کیا بچڑے کی عبادت کیا, بچڑے کی عبادت کیا بھائی. تو مجھے بتاؤ ہارون علیہ السلام کیوں تلوار نہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ ہارون کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ ہارون جو فرعون سے نہیں ڈرا, فرعون کے سامنے آنکھ میں آنکھ کے ڈال کے بولا کہ تو خدا نہیں, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, خالق زمین آسمان اور ہے, تو میری اتباع کر. یہ ہارون اس کی اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے کیا بچڑے کی عبادت کی, بت پرستی. ان کو خوب بھی پتا ہے کہ یہ بچڑا اللہ نہیں ہے, اور ان کو بخوبی پتا ہے کہ سامری ایک جھوٹا آدمی ہے. ان لوگوں نے اتنے معجزات دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بے حساب. ہم ان کے ایک معجزہ بھی دیکھتے نا, ہمارا عقل قیامت تک حیران رہ جاتا. اپنے آنکھ سے دیکھتے نا کہ کس طرح انہوں نے عصا ڈال دیا بھائی, ان کا جادو ختم کر دیا سب کچھ. کس طرح انہوں نے دریا کی طرف اشارہ کیا, دریا کے 12 راستے پٹ گئے. کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو غرق کر دیا. تو مجھے بتاؤ جی علی صاحب, یہ تو قرآن کے واقعات ہیں, یہ تو بات لمبی چلی جائے گی نا. میں یہ چاہتا ہوں, یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال کے مطابق یہ قرآن جھوٹ تو نہیں ہے. ہارون کیوں نہیں لڑے سامری سے اور سامری والوں سے, کیوں نہیں لڑے؟ نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں بیٹی کا معاملہ ہو وہاں پر, اور جو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت امام بیٹی کا جو معاملہ ہے نا, بیٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ چڑیل سے شادی ہوئی. 4 شخصیات کا کہہ رہا ہوں نا, ان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. تو عزیزو تو ان کے حوالے سے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تلوار اٹھانے کا جو مسئلہ ہے نا, تم پہلے اگر تم امیر المؤمنین علیہ السلام پیشکال کرتے ہیں نا, تو پہلے جا کے انبیاء علیہ السلام پیشکال کرو. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ جا پہنچا نا دشمن, کیا پہنچا, ان کے گھر میں کچھ خوبصورت مہمان آئے. قرآن کا واقعہ ہے سورہ ہود میں اور دوسری صورتوں میں بھی.
جبرائیل علیہ السلام کچھ انسانی اور کچھ ملائکہ مقربین انسانی شکل میں آئے تھے. مثلا شعیب وغیرہ کا بھی وہ مثال دیتے ہیں, ان کا پورا خطبہ موجود ہے کہ اگر تم مجھ پہ اعتراض کرتے ہو تو جا کر پہلے ان سے اعتراض کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں لڑے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آگ گھسے, وہ کیوں نہیں لڑے؟ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی, ان کے پاس کوئی انصار نہیں تھا. اسی لیے اسی طرح میرے پاس بھی کوئی یار نہیں تھا, کوئی انصار نہیں تھا. تو یہ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں نا تو دوبارہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ ابو بکر عمر میرے دشمن ہیں. ابھی پچھلے 2 دن اسی ہفتے میرے 2 پروگرام ہوئے ہیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت شیعہ مصادر سے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ان کو آپ دیکھ لیں. اس میں جی ٹھیک, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, جی میں بالکل دیکھ لوں گا, دیکھ لیں. اس میں پھر شیعہ مصادر سے نہ صرف یہ کہ ان کے دشمن تھے بلکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا